الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ کچھ نبیوں کا ذکر ہوا، ان کی قوم نے نبیوں کی تکذیب کی، حق قبول نہیں کیا، سرکشی، ہٹ درمی، ضد اور اپنے گناہوں کی عادت کو صحیح سمجھا، نتیجے میں ان پر عذاب آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا۔ ہر نبی یہی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو،
اس کی ذات و صفات، اس کے نام و کاموں میں کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے۔ آخرت کے دن کی امید رکھو، وہ دن سخت بھی ہوگا۔ ایسے کام کرو جن سے تم فائدہ پا سکو اور اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ لیکن وہ قوم وزن کم کرنے، ناپنے اور تولنے میں کمی کرتے تھے۔ کم تولنے میں، کم ناپنے میں 2 پیسے تو آ جاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ کیا کیا خرابیاں ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ باز آ جاؤ، مگر قوم نہیں مانی، تو انہیں رجفہ، زلزلہ آیا، جھٹکا آیا، ارتھ کوئک، ٹریمرنگ کہتے ہیں، زمین ہلتی ہے۔ سیکنڈوں میں وہ کچھ ہو جاتا ہے جو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ چیخ چنگھاڑ، زور سے چیخنا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے چنگھاڑ لگائی، وہی آواز ہوا میں گھوم کر زمین کی تہہ میں داخل ہو گئی اور دیواریں گر گئیں۔ وہ اپنے گھروں میں تھے، سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم بڑے محفوظ ہیں، لیکن گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ اوندے منہ جس کو کہتے ہیں، الٹے گرے، اس لیے کہ انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تھی۔ تو بد عملی کی، برے کام کی سزا سخت ہوتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے، وہ بھی انہی کی طرح ڈھٹائی، سرکشی اور اپنی ضد کا مظاہرہ کرتے ہیں، سچ کو قبول نہیں کرتے، حق بات نہیں مانتے۔ قوم عاد، قوم سمود، لوگ ان بستیوں کو جانتے تھے، دیکھ چکے تھے، انہوں نے پھر بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ شیطان ان کے برے کام ان کو اچھے کر کے دکھاتا رہا کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، تم جو کر رہے ہو بہترین کر رہے ہو، حالانکہ وہ غلط کر رہے ہوتے تھے۔ سیدھا راستہ چھوڑ کر انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا۔ عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو خطرے سے بچائے، فساد اور غلطی سے بچائے۔ مگر آج لوگ اس حماقت کو، اس غلطی کو اچھا سمجھنے لگ گئے، کیونکہ شیطان نے ان کی نظر میں ان کے برے کام سجا کر دکھائے۔ عقل اللہ نے دی ہے پہچان کے لیے، فرق کرنے کے لیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس میں فرق کیا جائے۔ مگر
دنیا کے لیے تو عقل استعمال کرتے ہو، غلط بھی کرتے ہو، لیکن حق کے لیے لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ قارون کا، فرعون کا، حامان کا بتایا گیا، خاندانی طور پر بھلے کتنے اچھے تھے، لیکن جب اللہ کے کسی پیارے سے ٹکر لی، مقابلے پر آئے اور نافرمانی کی، بے ادبی کی، تو پھر ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوئی۔ اللہ کی پکڑ سے پھر وہ بچ سکے نہیں۔ مجھے اور آپ کو ان واقعات کو سن کر سبق حاصل کرنا چاہیے۔ وہ غلطیاں جو پہلی قوموں نے کی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، ہمیں وہ غلطیاں دہرانی نہیں چاہیے، ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا، گناہ کے بغیر سزا نہیں دیتا۔ اللہ چاہے تو دے سکتا ہے، مگر وہ ہمیں موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا، سنبھلنے کا، سدھرنے کا، اپنے آپ کو صحیح کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی جیسا چاہے ویسا کرے۔ کافر قوموں میں سے اللہ تعالی نے جن کو پکڑا، نام لیا، قارون، فرعون، حامان، ان لوگوں نے دنیا اور دنیا کی چمک دمک کو ہمیشہ کے لیے سمجھ لیا، مگر اللہ کی پکڑ سے یہ لوگ بچ سکے نہیں۔ کوئی خاندانی طور پر، فیملی وائز کتنا رسپیکٹ فل، عزت دار ہو، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کرے، نبی کی بے ادبی کرے، تو پھر اسے عذاب سے کوئی بچا سکتا نہیں۔ یہ لوگ خود اپنے کرتوت، اپنی بدعملی کی وجہ سے پکڑے گئے، اور اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ وہ کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا جس کو عدل کے خلاف کہا جائے۔ حالانکہ اللہ مالک ہے، جو چاہے کرے، کوئی اس کو پوچھنے، روکنے، ٹوکنے والا نہیں، مگر اس کے باوجود ہماری ہدایت کا انتظام کیا گیا، ہمیں سمجھ دی گئی، پھر بھی ہم اگر نہیں مانیں گے تو ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔